لے کر کے کچھ لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کو برابر کے حقوق نہیں ہیں. عورتوں کو دیوار کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، وہ کام کاج کرنے والی ہے، بس جھاڑو پوچھا کرتی رہ جائے زندگی میں اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. ان ظالموں کو کیا پتہ کہ عورتوں کا اسلام میں مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا. حاکم کا مطلب حکومت کرنے والا مراد نہیں، بلکہ کفالت کرنے والا، عورتوں کی نگرانی کرنے والا، یا عورتوں کو اپنی نگرانی میں رکھ کر پرورش کرنے والا. مرد کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی. شریعت کے مطابق مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کے مطابق یہ اتھارٹی دی ہے. اب کچھ باتیں یہاں سے لے کر کے کچھ لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کو برابر کے حقوق نہیں ہیں. عورتوں کو دیوار کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، وہ کام کاج کرنے والی ہے، بس جھاڑو پوچھا کرتی رہ جائے زندگی میں اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. ان ظالموں کو کیا پتہ کہ عورتوں کا اسلام میں مقام کیا ہے. جو دور بیٹھ کر کے واویلا مچاتے ہیں ان کے نزدیک برابری کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ننگا کر کے بازار میں لایا جائے. واللہ میں کہتا ہوں اسلام نے جو عورتوں کا مقام عطا کیا، ایک خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے قدموں کے برابر لاکھوں مرد بھی نہیں ہو پائیں گے. ان کا جو مقام ہے یہ نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کہیں گرایا ہے برابری، بلکہ کچھ خصوصیات مردوں کی ہیں وہ مردوں کو دی گئیں، کچھ خصوصیات عورتوں کی ہے تو عورتوں کو دی گئیں. یہ ایکویلٹی نہ ہونے اور برابری نہ ہونے کے جو دعوے کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں ہیومن رائٹس یا ویمن رائٹس کے متعلق، کہ عورتوں کے حقوق کے متعلق، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو حق نہیں ملا. اور یہاں پر بھی تو ہے ہمارے ملک میں بھی کہ ہماری عورتوں پر بہت زیادہ رحم کھاتے ہیں ہمارے پی ایم صاحب کہ مسلمان عورتیں پیڑت ہیں. مسلمان عورتیں پیڑت ہیں. پیڑت کا مطلب مظلوم ہے. اب وہ پتہ نہیں کون سی مسلمان عورتیں پیڑت ہیں یا کون سی وہاں پر جا کر کے ان سے شکایت کی ہیں. ویسے تو ان کی خود کی عورت بہت سالوں سے پیڑت ہے. میرے عزیزوں، اسلام نے جو حقوق عورتوں کو عطا کیے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی بھی کمیونٹی نے وہ حقوق نہیں دیے، وہ حقوق نہیں دیے. تمہیں پتہ ہے ایک زمانہ تھا جب عورتوں کو 5 زنجیریں باندھ کر کے بازار میں لایا جاتا تھا. یونان جیسی پوش حکومت اس زمانے میں، سپر پاور کہلائی نہیں جانے والی یونان کی حکومت، عورتوں کو وہ 5 زنجیریں باندھتے تھے، 2 ہاتھوں میں، 1 گلے میں، 2 پیروں میں، اور 5 زنجیریں باندھ کر کے کبھی بازار لانا ہوتا تو عورت کو ساتھ میں لاتے اس طرح سے، کھلے چھوڑ کر کے نہیں. اسلام کی عظمتوں پر قربان جاؤ، اسلام نے ان زنجیروں کو کاٹ دیا اور انہی 5 زنجیروں کو عورت کا زیور بنا دیا. آج بھی عورتیں دونوں ہاتھ میں بنگڑیاں پہنتی ہیں، گلے میں نیکلس پہنتی ہیں، دونوں پیروں میں پائل پہنتی ہیں. یہ کیوں ہے؟ بعض لوگوں نے فرمایا یہ پرانے ادھی چیزوں کی علامات ہیں، لیکن پہلے زنجیریں تھیں، اب یہ زیور بن گئے. یہ اسلام کی دین ہے، اسلام کا دین ہے، اسلام کا صدقہ ہے. عورتوں کے متعلق ایک اور تعجب کی بات میں بتاؤں آپ کو. رشیا میں، جو آج پورے دنیا میں چرچے پر ہے، رشیا میں ایک مرتبہ ایک کانفرنس ہوئی، بڑے بڑے دانشور اس میں جمع ہوئے ہیں. جب میں نے کتاب میں یہ کانفرنس کے بارے میں پڑھا تو مجھے ہنسی آ گئی اس بات پر کہ بڑے بڑے دنیا کے دانشور جمع ہوئے تھے اس کانفرنس میں. میٹنگ تھی. کس ٹاپک پر کانفرنس ہو رہی تھی پتہ ہے آپ کو؟ ٹاپک یہ تھا کہ عورت کو انسان سمجھا جائے یا نہیں سمجھا جائے. بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو انسان سمجھیں یا پھر یہ دوسری مخلوق ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے. میرے عزیزوں، میٹنگ میں بعد میں یہ طے پایا کہ ہاں ہے تو انسان لیکن ہمارے برابر کی نہیں. یہ وہی اسی دنیا کی بات میں کر رہا ہوں جو آج اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں یا ماڈرن کہتے ہیں. اسلام پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے دامن میں اگر دیکھ لیتے، تم نے کتنی عورتوں کو جلا کر خاک کر دیا. ستی کی رسم جانتے ہیں؟ ستی کس کو کہتے تھے؟ ہمارے اسی دیش میں یہ رسم پائی جاتی تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو بھی شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. ختم، اس کو رہنے کا حق نہیں. بعد میں چل کر کے اس رسم کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا اور کہا اب جلائیں گے نہیں، لیکن ودوا کو جنگل میں چھوڑائیں گے. اس کو معاشرے میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو جنگل میں چھوڑائیں گے، آبادی سے باہر رکھیں گے، اس لیے کہ ودوا اگر آئے گی تو یہ آپ شگن ہوگا. آج بھی ہے یہ ناٹک، آج بھی ہے.
اگر کوئی بیوہ عورت مجمع میں آ جائے تو اس کو اپشگن سمجھتی ہیں. آج کے بھی کئی معاشرے موجود ہیں. لیکن اسلام پر انگلی اٹھانے والے پہلے پڑھو اسلام کو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 شادیاں فرمائی جس میں سے 9 عورتیں ایسی ہیں جو سب کی سب بیوہ تھیں. بیوہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے سے اپنا کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ بیوہ اپشگن نہیں ہوتی، بلکہ اگر تم نے اس کو اپنا لیا تو اس کی بدولت اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے. بیوہ کو اس طرح سے نکال کر کے باہر کر دینا، یہ سب مجھے حیرت ہوتی ہے. آج وہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھانے آئے ہیں جو کتنی تو عورتوں کو جلا دیے، کئی عورتوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، زندگی پر ان کے لیے شادی کرنا حرام کر دیا. ایک بار شوہر مر گیا تو دوسری بار شادی نہیں کرنا. وہ لوگ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. جو زنجیریں ڈال کر کھینچتے تھے وہ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں. حیرت نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ایسی ہی ہے کہ اگر شیطان آپ کو نماز کے لیے بلانے آ جائے، اس سے یہ پوچھو تم کب سے شریف ہو گئے. تو یہ دنیا ایسی ہے جنہوں نے عورتوں پر ظلم کا ایک ننگا ناچ ناچا ہے، اور وہ ہمیں آج بتاتے ہیں ویمنس رائٹس ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں. عورتوں کے حقوق الحمدللہ میرے مصطفیٰ نے بتائے ہیں. ہاں، کل بھی میں نے بتایا تھا اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت عطا کی. اور پھر اتنا ہی نہیں، اسی خاتون کو ہی تو دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی ہو گئی، اگر اس کے بچے ہو گئے تو بچوں کو کہا گیا تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت بنا دیا. کون ہے اس قدر بلند مقام عورتوں کو؟ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا.